السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے اسلامک ایجوکیشن یعنی دینی تعلیم دینے کے لیے آن لائن ایک کورس شروع کیا ہے، جس میں ہم لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، صحیح قرآن پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک کہ انسان صحیح قرآن نہ پڑھ سکے تب تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک بآسانی صحیح قرآن کریم پہنچائیں اور صحیح قرآن کریم ان کو سکھا سکیں۔ اسی لیے اس کورس کو میں نے آن لائن پڑھانا شروع کیا ہے، اور جو بھی حضرات مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں، فری آن لائن اسلامک ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے 7980646729 پر کال کر کے ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، جو بھی مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کتاب کو کسی بھی اسلامک اسٹور سے خرید لیں۔ پیارے دوستو، جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو کھولتے ہی آپ کو یہ دعا ملے گی، اور کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے درود شریف اور اس کے بعد اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اس دعا کو پڑھ لینے کی برکت کی وجہ سے انسان کی یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے بہتر ہے کہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ آئیے اب اس کا ہم ترجمہ سنتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کسی بھی زبان کی، کسی بھی لینگویج کی کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم حروف تہجی جانیں، یعنی اگر انگلش میں بات کریں تو الفابیٹ جاننا ضروری ہوتا ہے، اور ہندی میں اکچھر کہہ لیجئے یا ورن مالا کہہ لیجئے۔ بغیر اکچھر، بغیر الفابیٹ جانے کوئی بھی انسان کسی بھی زبان کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اردو میں جو الفابیٹ ہوتے ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید اور قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی جیسے ہم عام طور پر گھروں میں الف بے تے سے جیم ہے خے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں عربی انداز میں تجوید و قرأت کے مطابق با، تا، ثا، حا، خا پڑھنا چاہیے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ انہی حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں: خا، صاد، واد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خصّہ ضاغطن قز ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیر یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم صرف حروف تہجی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم دوسرے دن دوسری ویڈیو ڈالیں گے جس میں ہم اس کے آگے کے سبق کو پڑھیں گے۔ اس کتاب میں جو بھی باتیں اردو میں لکھی گئی ہیں، جو قاعدہ بتلایا گیا ہے، ان قاعدے کو ہمیں زبانی یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے اب ہم حروف تہجی سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ الف۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف پر زبر، زیر یا پیش لگ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ الف، با، تا، ثا، جیم،
حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ پیارے دوستو، یہ تمام حروف اپنے اپنے مخرج سے نکلتے ہیں۔ ہر حرف کا اپنا ایک مخرج ہے اور وہ حرف وہیں سے ادا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم لوگ حروف کو مخارج کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں مخرج سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم تجوید کیوں سیکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ ہمیں قرآن شریف پڑھنا آ جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل، قرآن شریف کو مخرج کے ساتھ اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور قرآن شریف کیسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کے تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ مخارج کیا ہوتے ہیں اور مخرج کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ اکرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسری ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔